امریکہ اور اسرائیل کے ایران میں مختلف مقامات پر حملے جاری۔ ہفتے سے جاری حملوں میں اموات کی تعداد 555 ہو گئی۔ ایرانی ہلال احمر کے مطابق حملوں میں 131 شہروں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی شہر سنندج میں میزائل حملوں میں رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی صوبے فارس میں امریکہ اسرائیل حملوں میں 35 افراد شہید۔ ایران کے آبنائے ہارمز میں امریکہ اور برطانیہ کے 3 تیل بردار جہازوں پر بھی حملے۔ مسقط کے قریب بحری جہاز کو بھی نشانہ بنایا۔ ایران کے تل ابیب، حیفا اور مشرقی بیت المقدس پر میزائل حملے۔ ایران نے جوابی کارروائی میں استعمال ہونے والے ڈرونز اور اسلحے کی ویڈیو جاری کر دی۔ انقلابی گارڈز کا اسرائیل پر خیبر شکن میزائلوں سے حملے کا اعلان، کہا تل ابیب میں سرکاری عمارتیں نشانے پر ہیں۔ ایران کا حملوں میں 560 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ۔ سینٹ کام کی 3 امریکی فوجی ہلاک اور 5 کے زخمی ہونے کی تصدیق۔ ایرانی 3 رکنی عبوری لیڈرشپ کونسل کا دوسرا اجلاس میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان، سربراہ عدلیہ غلام حسین اجائی اور گارڈین کونسل کے فقی آیت اللہ علی رضا عرافی شریک ہوئے۔ ایرانی عبوری لیڈرشپ کونسل نئے رہبر اعلیٰ کے انتخاب تک فرائض انجام دیتی رہے گی۔ دنیا کی سب سے بڑی تیل برآمد کرنے والی سعودی بندرگاہ راس تنورہ میں ریفائنری پر ایرانی ڈرون حملہ، ڈرونز مار گرائے گئے۔ ریفائنری عارضی طور پر بند۔ سعودی وزارت دفاع کی تصدیق، کہا ڈرون کے ملبہ گرنے سے ریفائنری کی حدود میں آگ بھڑک اٹھی جس پر قابو پا لیا گیا۔ کوئی شہری زخمی نہیں ہوا۔ شپنگ ذرائع کے مطابق ڈرون حملے کے وقت PNSC چارٹر جہاز پر پاکستان کے لیے تیل لوڈ کیا جا رہا تھا۔ حملے کے باعث جہاز پر تیل لوڈنگ معطل کر دی گئی۔ کویت میں امریکہ کے متعدد لڑاکا طیارے گرے ہیں۔ کویت کی وزارت دفاع نے تصدیق کر دی۔ ایک امریکی F-15 طیارہ گرنے کی ویڈیو بھی منظر عام پر آ گئی۔ پائلٹ کو زخمی حالت میں ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ امریکہ نے طیارہ گرنے کی تصدیق نہیں کی۔ خبر ایجنسی کے مطابق کویت میں امریکی سفارت خانے سے دھواں اٹھتا دکھائی دے رہا ہے۔ امریکی سفارت خانے کی شہریوں کو سفارت خانہ نہ آنے کی ہدایت۔ ایک بیان میں کہا کویت پر میزائل اور UAV حملوں کا مسلسل خطرہ ہے، شہری سفارت خانے سے دور رہیں۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ سے پاکستان سمیت خلیجی اور ایشیائی سٹاک مارکیٹیں ہل کر رہ گئیں۔ متحدہ عرب امارات کا دبئی اور ابوظہبی سٹاک مارکیٹیں منگل تک بند رکھنے کا اعلان۔ تیل اور سونا مہنگا ہو گیا۔ پاکستان کا KSC 130 اور بینچ مارک 100 انڈیکس 9% سے زائد گرا، کاروبار رکنا پڑا۔ PSX 100 انڈیکس میں 16,089 پوائنٹس کمی کے بعد 1,51,972 پوائنٹس پر بند۔ ہانگ کانگ کی ہینگ سینگ 2%، جاپان کی 1.35%، کورین سٹاک مارکیٹ 1% گری۔ بھارت کا سینسیکس اور نفٹی 50 2% کمی۔ ایرانی رد عمل سے خلیجی ممالک سٹاک مارکیٹ بھی شدید متاثر۔ کویتی سٹاک میں 3%، بحرینی شیئر مارکیٹ میں دوران کاروبار 1.53% کمی۔ سعودی سٹاک مارکیٹ میں کمی کا رجحان۔ برنٹ خام تیل کی قیمت میں $6 کے اضافے سے قیمت $79.33 فی بیرل، جبکہ WTO خام تیل کی قیمت $72 فی بیرل سے زائد دیکھی گئی۔ عالمی بازار میں سونے کا بھاؤ $172 اضافے سے $5,416 فی آؤنس ہو گیا۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں 6 دھماکے سنے گئے۔ دبئی میں بھی زوردار دھماکے۔ علاقائی فضائی حدود کی بندش کے باعث دبئی ایئرپورٹ بند۔ دبئی ایویشن حکام کے مطابق 3 مارچ دوپہر 3 بجے تک دبئی آنے جانے والی تمام پروازیں معطل رہیں گی۔ خبر ایجنسی کے مطابق عراق کے اربیل ایئرپورٹ کے قریب 2 ڈرون مار گرائے گئے۔ بحرین کی وزارت داخلہ کے مطابق ایرانی حملوں میں 1 شخص ہلاک ہوا۔ لبنان پر اسرائیلی حملوں میں 31 افراد ہلاک، 149 زخمی ہو گئے۔ لبنان کی وزارت صحت کے مطابق اسرائیل نے بیروت کے جنوب مضافاتی علاقوں اور جنوبی لبنان پر حملے کیے۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ لبنان میں لڑائی کئی دن تک جاری رہ سکتی ہے۔ زمینی آپریشن سمیت تمام آپشنز موجود ہیں۔ بیروت میں حزب اللہ کے سینئر عہدیدار کو نشانہ بنایا گیا۔
امریکی صدر ٹرمپ کا امریکیوں کی ہلاکت کا بدلہ لینے کا اعلان، ایران کی 48 اہم شخصیات کو مارنے کا دعویٰ، کہا ایران کی ملٹری کمان مکمل ختم ہو چکی، بہت سے لوگ ہتھیار ڈالنا چاہتے ہیں، پاسداران انقلاب ایرانی فوج اور پولیس ہتھیار ڈال دیں تو استثنا مل سکتا ہے، ہتھیار نہ ڈالیں تو موت کا سامنا کریں، ایرانی عوام موقع سے فائدہ اٹھائیں، اپنا ملک واپس لیں، امریکہ ایرانی شہریوں کے ساتھ ہے، اہداف کے حصول تک فوجی آپریشن جاری رہے گا۔ ایران کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی نے کہا ہے کہ ایران امریکہ سے مذاکرات نہیں کرے گا، ایران نے جارحیت شروع نہیں کی، ایران اپنا دفاع کر رہا ہے۔ ٹرمپ کے خود ساختہ خیالات نے مشرق وسطی کو افراتفری میں دھکیل دیا ہے۔ ٹرمپ نے امریکہ فرسٹ کے نعرے کو اسرائیل فرسٹ میں بدل دیا، امریکی فوجیوں کو اسرائیل کے مفادات کی خاطر قربان کیا، اس کی قیمت امریکی فوجیوں اور ان کے خاندانوں کو چکانا پڑے گی۔ چین نے ایران کے چین سے میزائل خریدنے کی رپورٹ کو غلط قرار دے دیا۔ چینی وزارت خارجہ نے کہا چین بدنیتی پر مبنی قیاس آرائیوں کی مذمت کرتا ہے۔ چین کو امریکی فوجی کارروائیوں کے بارے میں پیشگی اطلاع نہیں دی گئی، عالمی برادری کے ساتھ مل کر مسائل بات چیت سے حل کرنے کو تیار ہیں، لڑائی پھیلنے سے متعلق گہری تشویش ہے، فریقین فوجی آپریشنز روکیں، لڑائی کے پھیلاؤ سے بچیں۔ ایران سے 3000 سے زائد چینی شہریوں نے انخلا کر لیا ہے، تہران میں ایک چینی شہری ہلاک ہوا۔ حکومت نے ایران کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر آذربائیجان کے دارالحکومت باکو کو انخلا بیس قرار دے دیا۔ ایران سے بھی پاکستانی شہریوں کو باکو منتقل کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز 31 پاکستانی شہریوں کو ایران سے آذربائیجان میں منتقل کیا گیا۔ ایران میں مقیم پاکستانی شہریوں کی بحفاظت وطن واپسی کا سلسلہ بھی جاری۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ اب تک 70 سے زائد پاکستانی شہری تافتان بارڈر سے وطن واپس پہنچ گئے۔ کراچی اور لاہور ریجن کے مخصوص فضائی روٹس کو مختلف اوقات میں بند کرنے کا فیصلہ، نوٹم جاری۔ یہ مخصوص فضائی روٹس کل سے 31 مارچ تک صبح 9 تا دن 3 بجے کے درمیان بند رہیں گے۔ ایویشن ذرائع کا کہنا ہے کہ اس پابندی سے ملک میں کمرشل فلائٹس کے آپریشن پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اسلام آباد، کراچی، لاہور میں آج امریکی ویزا اور قونصل خدمات معطل، امریکی سفارت خانے کی شہریوں کو نئی تاریخ کے اعلان کا انتظار کرنے کی ہدایت۔ کراچی میں PIDC چوک سے امٹی خان روڈ کا پل کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا۔ امٹی خان روڈ پر سلطان آباد بوٹ بیسن سے مائکولاچی بائی پاس بھی کنٹینرز لگا کر بند۔ شارع فیصل پر FTC اور نمائش چلنگی ٹریفک کے لیے کھول دی گئی۔ گلگت بلتستان میں 3 دن کا کرفیو، دن 12 سے 4 بجے تک کرفیو میں وقفہ، تعلیمی ادارے اسکردو سے لاہور اور اسلام آباد کے لیے پروازیں بھی بند۔ سینٹ اجلاس میں ایران پر امریکہ اور اسرائیلی حملوں کی مذمت، ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے لیے فاتح خوانی، اپوزیشن لیڈر علامہ راجہ ناصر عباس نے دعا کروائی، اپنے خطاب میں کہا ہمارے دل زخمی ہیں، امریکہ پر ایسا شخص مسلط ہے جو اپنی خواہشات کو قانون سمجھتا ہے۔ امام خمینی نے کہا تھا کہ ہم ایٹم بم نہیں بناتے، لیکن آیت اللہ خامنائی کے دفتر پر حملہ کر کے انہیں خاندان سمیت شہید کر دیا گیا۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے بعد سینٹ کا اجلاس کل تک ملتوی، صدر زرداری تھوڑی دیر مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے۔ پاکستان اور IMF مذاکرات، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی سربراہی میں معاشی ٹیم کی IMF کے وفد سے ملاقات۔ ذرائع کے مطابق مذاکرات 11 مارچ تک جاری رہنے کا امکان ہے، جس میں گورننس، کرپشن، منی لانڈرنگ، ٹیکس چوری سمیت اکنامک گورننس ریفارم پلان کے مجموعی نظام پر بات ہوگی۔ سرکاری اداروں کو بغیر بولی سرکاری ٹھیکہ لینے کی اجازت ختم کرنا مذاکرات کا حصہ ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اخراجات صوبوں کے ساتھ شیئر کرنے کی تجویز بھی شامل ہے۔ مذاکرات میں اینٹی منی لانڈرنگ اور CFT اتھارٹی کے تحت ٹاسک فورس کا قیام زیر غور آئے گا۔
بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں بڑھنے پر وزیر اعظم کی جانب سے تیل کی قیمتوں کا جائزہ لینے کے لیے 18 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ کمیٹی جنگ کے پاکستان کی معیشت پر اثرات کا جائزہ لے گی، تیل کی سپلائی اور قیمتوں پر مسلسل نظر رکھے گی، پیٹرولیم سپلائی متاثر نہ ہونے کے لیے حکمت عملی تیار کرے گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کمیٹی کے کنوینر ہوں گے۔ ایران کی جانب سے پہلے حملے کے کوئی شواہد نہیں تھے۔ امریکہ کے پاس ایسی کوئی خفیہ معلومات نہیں تھیں جن سے ظاہر ہو کہ ایران پہلے امریکی افواج پر حملہ کرنے والا ہے۔ پینٹاگن کی ٹرمپ انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیداران کو بریفنگ۔ خبر ایجنسی کا دعویٰ، دو باخبر افراد نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر خبر ایجنسی کو بتایا کہ انتظامیہ کے حکام نے اعتراف کیا کہ ایران کی جانب سے امریکی افواج پر پیشگی حملے کا کوئی واضح انٹیلیجنس ثبوت موجود نہیں تھا۔ اتوار کو کانگریس کو دی گئی بریفنگ نے جنگ کے حق میں پیش کیے گئے ایک اہم موقف کو کمزور کر دیا۔ ایک روز قبل اعلیٰ حکام نے صحافیوں کو بتایا تھا کہ صدر ٹرمپ نے حملوں کا فیصلہ جزوی طور پر ان اشاروں کی بنیاد پر کیا کہ ایران ممکنہ طور پر مشرق وسطیٰ میں تعینات امریکی افواج پر پیشگی حملہ کر سکتا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان ڈیلن جانسن نے کہا ہے کہ منگل کے روز صدر ٹرمپ کی انتظامیہ کے اعلیٰ حکام ایران کے خلاف امریکہ کی قیادت میں کیے گئے فوجی حملوں پر کانگریس کو بریفنگ دیں گے۔ ٹرمپ کے پاس ایران کے مستقبل کا کوئی واضح منصوبہ نہیں۔ ایران میں رجیم چینج کی کوشش میں سے فضائی حملوں پر انحصار خطرناک ہے۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز میں شائع مضمون میں کہا گیا ہے کہ ٹرمپ کی حکمت عملی 2003 میں عراق اور 2001 میں افغانستان ماڈل سے مختلف ہے۔ پاسداران انقلاب کو ہتھیار ڈالنے کی ہدایت مگر عملی لائحہ عمل غائب ہے۔ طویل جنگ کی صورت میں خلیجی ریاستوں کو عدم استحکام کا خدشہ ہے۔ صرف 27% امریکی ایران پر فوجی کارروائی کی حامی ہے۔ ابو ظبی حملے میں مرنے والے پاکستانی کی شناخت ظاہر کر دی گئی۔ پاکستانی سفارتی حکام کے مطابق مرید زمان ولد نظر علی ابو ظبی میں خدمات انجام دیتے تھے، تعلق بنو سے تھا۔ پاکستانی سفارت خانے کا قاصل خدمات 3 مارچ تک عارضی معطل کرنے کا اعلان۔ آپریشن غزب للحق کے تحت پاک افواج کی کارروائی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فتنہ خوارج اور افغان طالبان کا خوست میں ایمونیشن ڈپو تباہ کر دیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی غیر ملکی سفیروں کو افغانستان کے خلاف آپریشن غزب للحق سے متعلق بریفنگ۔ غیر ملکی سفیروں کو افغانستان کے خلاف کارروائی کا پس منظر اور وجوہات سے متعلق آگاہ کیا۔ آپریشن غزب للحق میں اب تک افغان طالبان رجیم کے 415 کارندے ہلاک، 580 سے زائد زخمی، 185 ٹینک اور 72 بند گاڑیاں، طالبان کی 182 چیک پوسٹوں کو تباہ اور 31 پر قبضہ کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کا آنکھ کے علاج کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع۔ بانی کے وکیل سردار لطیف حسن نے بانی پی ٹی آئی کی علاج کے لیے درخواست دائر کر دی۔ بانی پی ٹی آئی کو شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کرنے اور ذاتی معالج ڈاکٹر فیصل سلطان اور ڈاکٹر عاصم کو رسائی دینے کی استدعا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دہشت گردی کی روک تھام کے لیے صوبے کے داخلی راستوں پر سرچ لائٹ لگانے اور ڈرون سرویلنس کی منظوری، بائک سمیت تمام وہیکلز پر ای ٹیگ لگانے کا فیصلہ، جدید ترین ڈرون خریدنے کا بھی حکم، جرائم پیشہ افراد اور دہشت گردوں کی نشاندہی کے لیے کامبنگ آپریشن جاری رکھنے کی ہدایت۔ امن و امان کی صورتحال پر ہنگامی اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے پری ایمپٹیو سیکیورٹی ماڈل نافذ کرنے کا اعلان کر دیا۔ پنجاب میں سائبر کرائم انویسٹیگیشن یونٹ بنانے کی منظوری دے دی۔ کہا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سب کو یکسو اور متحرک ہونا پڑے گا۔ چیک پوسٹ سے خودکش حملہ آور کا پنجاب میں داخل ہونا تشویشناک بات ہے۔ لاہور ہائی کورٹ بار کے الیکشن کا تنازعہ بڑھنے لگا۔ ہائی کورٹ بار کے کیانی ہال میں وکلاء آپس میں لڑ پڑے، ایک دوسرے پر لاتوں گھوسوں کی بارش، ایک خاتون وکیل پر بھی وکلاء کا تشدد۔ پنجاب بار کونسل نے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے نتائج معطل کر رکھے ہیں۔ ہائی کورٹ بار کے الیکشن سے متعلق کیس کی سماعت آج ہائی کورٹ میں ہونی ہے۔ احسن بھون گروپ نے ہائی کورٹ بار کے الیکشن میں دھاندلی کا الزام لگاتے ہوئے اپنے صدارتی امیدوار راجہ عامر کی کامیابی کا اعلان کر دیا تھا۔
लाहौर हाई कोर्ट बार इलेक्शन बोर्ड ने हामिद खान ग्रुप के बाबर और मुर्तज़ा की जीत का ऐलान किया था। एहसन ढोन का कहना है कि इस सिस्टम का फॉरेंसिक करा दें, जो नतीजा आएगा हमें कबूल है। सुप्रीम कोर्ट में हुकूक ज़ौजियत की अदायगी के केस में अदालती इख्तियार से मुतालिक केस की समाअत में बेंच ने अहम सवालात उठा दिए। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि क्या अदालत खातून को ज़बरदस्ती शौहर के पास भिजवा सकती है? खातून शौहर के पास ना जाना चाहे तो अदालत कैसे मजबूर कर सकती है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, निकाह का मुआहिदा जब तक बरकरार है फरीकैन अमल दरामद के पाबंद होते हैं। जस्टिस इरफान सादत ने पूछा, अदालत किसी खातून को हुकूक ज़ौजियत की अदायगी पर मजबूर कैसे कर सकती है? क्या खातून को शौहर के साथ रहने पर मजबूर किया जा सकता है? जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने पूछा, जिद में खातून कहे कि शौहर के साथ जाना भी नहीं और खुला भी नहीं लेनी तो क्या होगा? जस्टिस शाहिद वहीद बोले, अहलिया कहे शौहर के साथ नहीं रहना और दूसरी शादी की इजाज़त भी नहीं देनी तो क्या होगा? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि ऐसी सूरत हाल में सालिसी काउंसिल मामला हल कर सकती है। समाअत अप्रैल के पहले हफ्ते तक मुलतवी। मुतनाज़े ट्वीट्स केस में ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा की अपीलें सुनने वाला बेंच टूट गया। कोयटा के सरिया रोड पर नामालूम अफराद की फायरिंग से मियां बीवी और कमसिन बेटा जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से जाँ बहक मर्द खातून ने 2 साल काबिल पसंद की शादी की थी। मुतनाज़े ट्वीट्स केस में ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा की अपीलें सुनने वाला बेंच टूट गया। जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने केस की फाइल चीफ जस्टिस सरफराज डोगर को भिजवा दी। हुक्मनामे में कहा गया है कि अदालत को बताया गया कि अपील कुनंदगान के केसेस से पहले जस्टिस आजम खान सुन रहे थे। अदालती हम आहंगी, तसलसल और मौसर फैसला साजी के लिए ये अपील भी इसी बेंच में रखी जा सकती है। इन अपीलों की फाइल मुनासिब ऑर्डर के लिए चीफ जस्टिस को भिजवाई जा रही है। खलीजी ममालिक में फंसे बरतानवी शहरियों की तादाद 76,000 से जायद है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक UAE और कतर की फ़ज़ाई हुदूद बंद होने के बाद बरतानवी शहरियों का इनखिला चैलेंज है। बरतानवी हुकूमत की सऊदी अरब के रास्ते बड़े फ़ज़ाई ऑपरेशन की तैयारी। अरब इमारात में हज़ारों बरतानवी सयाह और ट्रांजिट मुसाफिर मुतासर हुए हैं। अमरीकी अखबार के मुताबिक अरब इमारात से इनखिला के लिए रियाज नया ट्रांजिट हब बन गया। अमीर अफराद दुबई से सऊदी शहर रियाज पहुँचने के लिए प्राइवेट गाड़ियों को हज़ारों डॉलर्स देने को तैयार हैं। रियाद से यूरोप जाने वाली निजी तैयारे का किराया $3,50,000 तक पहुंच गया। ओमान का रास्ता बंद होने के बाद रियाद वाहिद महफूज ऑप्शन करार। अमेरिका में हर 4 में से सिर्फ एक शहरी ईरान पर अमेरिकी हमलों का हामी। इप्सॉस सर्वे के मुताबिक हमले से सदर ट्रंप की मकबूलियत का ग्राफ भी 1% गिर गया। 27% अफराद ने अमेरिकी हमलों की हिमायत, जबकि 43% ने मुखालिफत की है। 29% इस बारे में यकीनी तौर पर कोई फैसला ना कर सके। ICC T20 वर्ल्ड कप में नाक़िस कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर भारी जुर्माने आयद करने का फैसला। इस सिलसिले में PCB कानूनी पेचीदगियों का जायजा ले रहा है। ज़राए का कहना है कि परफॉर्मेंस न दिखाने वाले हर खिलाड़ी पर 50 लाख रुपए जुर्माना आयद करने पर गौर किया जा रहा है। ICC T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के बाद पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी मुख्तलिफ ग्रुप्स में वतन वापस पहुंच गए। पाकिस्तानी टीम सुपर 8 मरहले में इवेंट से बाहर हो गई थी। और ICC T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। पहला सेमीफाइनल 4 मार्च को न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान, जबकि दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च को इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान होगा। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।